ضلعی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید بلال بادشاہ صاحب سے گزارش کروں گا یہ مختصر سی ہدایات اس سلسلے میں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ دوست احباب، آج کا یہ اجلاس NA-50 اور PP-4 کی الیکشن کے مہم کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں تحصیل امیر حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم کا، ان کے ساتھ PP-4 کے نامزد امیدوار مولانا سجاد حیدری صاحب کا اور ارشاد التوحید و سنہ پنڈی ہیب کے امیر مولانا محمد زمان صاحب دامت برکاتہم کا مشکور ہوں کہ ان حضرات نے اس محفل کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام یہ وہ واحد جماعت ہے جو ہمارے اکابرین دیوبند کی قائم کردہ جماعت ہے۔ جس طرح دیوبند کے مدرسے کی بنیاد اکابر دیوبند نے رکھی ہے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی بنیاد بھی اکابرین دیوبند نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے کوئی جماعت نہیں تھی، یہ دیوبند کی پہلی جماعت ہے اور یہ واحد سیاسی مذہبی جماعت ہے جو کہ ملک پاکستان میں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ایک حدود ہوتی ہے اور ہر علاقے کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ اس وقت الحمدللہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور 98% مسلمان آباد ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے، لیکن ہمیں جو نظام دیا گیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ جو ہمیں اسلام نافذ کرنے سے روکتا ہے، اور اس نظام کو اگر کوئی درست کر سکتا ہے تو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اولین قربانیاں دی ہیں وہی لوگ اس نظام کو درست کر سکتے ہیں، اور وہ علماء کی جماعت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہندوستان پر انگریز قابض ہوا تو اس کے خلاف سب سے پہلے آزادی کی آواز بلند کرنے والے علماء دیوبند تھے، اور انہی علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، ٹینکوں کے سامنے باندھ کر کے ان کے جسموں کو اڑایا گیا، لیکن جس سوچ اور فکر پر وہ قائم تھے اس پر ان قربانیوں کو چلاتے ہوئے قائم رہے اور آخر کار انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اس وقت اگر علماء کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں رہا تو آج تو وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انگریز کے چاہنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تو یقیناً انہیں ہماری تاریخ پڑھنی چاہیے،
اگر وہ ہماری تاریخ سے ناواقف ہیں تو ان کو ہماری تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی جبر اور کسی بھی تشدد سے خوف کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام کا نفاذ یہاں کے اکابر علماء نے یہ طے کیا کہ ہم اس کے لیے جمہوری طریقے سے کوشش کریں گے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے کوشاں رہیں گے، اور الحمدللہ یہ محنت چلتی رہی۔ شروع میں آپ کے علم میں ہے کہ 1 2 3 علماء اسمبلی میں جاتے تھے، آج الحمدللہ قومی اسمبلی میں 14 سے 15 علماء موجود ہوتے ہیں یا ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ سرحد کی اسمبلی میں، بلوچستان کی اسمبلی میں ڈھیروں کی تعداد میں علماء اور ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس محنت کا تسلسل ہے۔ اگر اس میں پیچھے ہیں تو ہم پنجاب والے لوگ پیچھے ہیں۔ سندھ میں بھی مولانا راشد سمرو صاحب نے خوب محنت کی اور وہاں پر بھی نتیجہ نظر آنے کے امکانات موجود ہیں، اور اب الحمدللہ پنجاب کی جو نئی قیادت آئی ہے وہ بھی ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، اور کچھ یہاں پر بھی خوشبو پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پنجاب سے بھی ہم اپنے قائدین کو کچھ تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی ہم جدوجہد کریں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک جہاد سمجھ کر کے کریں۔ مقصود جہاد سے قتل و قتال نہیں ہے، بلکہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصود جہاد سے اعلاء کلمت اللہ ہے۔ انبیاء آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو میدانوں میں اتارا اور انہوں نے جا کر کے کفار سے جو بات کی، وہ بات یہ تھی کہ آپ کلمہ پڑھ لو، ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ، تو ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو جزیہ دو، اللہ نے اس زمین کا مالک مسلمان کو بنایا ہے، تم لوگ اس زمین کے مالک نہیں ہو، تو اس زمین کے مالک ہم ہیں، اس کا جزیہ دو، ٹیکس اس کا دو، ہم اس کے مالک ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر میدان میں اترو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا، بہت کم جنگیں ایسی ہوئیں کہ جس میں باقاعدہ قتل و قتال ہوا، کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ اسی دعوت سے اللہ نے انتظام کیا اور اللہ نے کلمے کو بلند کر دیا۔ تو مقصود قتل و قتال نہیں ہے، مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اور اس سیاست کے میدان میں اس سیاست سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ ہم اس کو اگر جہاد سمجھ کر کے کریں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم اس کو ایک فقط عام دنیاوی سیاست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل نظر آتا ہے کہ دنیاوی سیاست وہ تو ایک جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے بازی کا نام ہے، اور اسی لیے عوام الناس میں یہ مشہور بھی ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی دیندار آدمی سیاست میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں جی کہ آپ سیاست میں کھڑے ہو گئے، آپ جیسے شریف النفس آدمی، آپ علماء کو تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ شریف آدمی سیاست نہیں کر سکتا، کہ سیاست گندے لوگوں کا کام ہے۔ حالانکہ سیاست تو انبیاء کا وظیفہ ہے، لیکن اس کو اس گندگی کے ساتھ ایسا ملوث کر دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست گندے لوگوں کا۔ اگر علماء سیاست کے میدان میں نہیں آئیں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، تو عوام الناس کے ذہن سے یہ بات کیسے ختم ہوگی؟ سن 88 سے لے کر کے اب تک ہمارے علماء اسمبلیوں میں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے سکینڈل میڈیا میں سامنے آئے،
اللہ کے فضل سے کسی ایک عالم کا نام نہیں آیا، جمعیت علماء اسلام کا نام کسی ایک سیکنڈل میں بھی سامنے نہیں آیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح مسجد میں اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں، عام معاشرے میں اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں، اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اگر ہم علماء کو میدان میں اتاریں گے تو یہی لوگ ہمارے لیے امن کا گہوارہ اس ملک کو بنا سکتے ہیں۔ بے شک مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی سود کی لعنت کا خاتمہ کیا، شراب پر پابندی لگائی، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سرکاری زبان اردو قرار دے دیا کہ دفاتری اور ہر اعتبار سے زبان ہماری جو ہوگی وہ اردو ہوگی، اور ہمارا لباس جو ہوگا وہ شلوار اور قمیص ہوگا۔ یعنی انہوں نے قوم کو یہ بات سکھلائی کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی تہذیب بھی برقرار رکھیں گے اور ہم معاشرے کا نظام بھی چلائیں گے۔ اور پھر جب خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی اور اکرم خان درانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس میں جو تعلیمی حوالے سے جو اصلاحات کی گئی وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ملک میں اگر کسی صوبے نے تعلیم مفت کی تو وہ خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء نے کی۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اپنے علماء کو اور دیندار طبقے کو میدان میں اتاریں گے تو یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری فرمائیں گے اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے حلقے میں گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ آپ پھر کر کے ان حضرات کی کمپین چلائیں، جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہر گھر پر لہرائے، ہر حجرے پر لہرائے، تاکہ یہ نشان اور یہ جھنڈا عوام الناس میں عام ہو جائے اور عوام اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کو خوب جذبے اور شوق سے کرنے کی توفیق